کسی خوش نصیب کو یہ ممکن ہے کہ وہ آئندہ جو دنیا ہے صحابہ اکرام کے بعد یا آج کے بعد کہ وہ جنت کی خوشبو جو ہے نا اس میں حاصل کر سکے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر کیا گیا اس چیز کا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کیا خاموشی کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقت میں انہوں نے جنت کی خوشبو پائی تھی۔ جنت کی خوشبو کی کتنی مسافت ہے، یعنی اس کو کتنی دور سے سونگھا جا سکتا ہے؟ جیسے انسان کو زکام ہو یا کوئی بیماری ہو تو وہ خود بھی خوشبو استعمال کرے یا کوئی دوسرا استعمال کرے تو وہ اس نعمت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا۔ کیا ایسے بھی کچھ بد نصیب لوگ موجود ہیں کہ جو کل قیامت کے دن بھی جو جنت کی خوشبو ہے اس کو حاصل نہیں کر سکیں گے؟ یہ حکومت، یہ مناصب، یہ عہدے، یہ شرف نہیں ہے بلکہ یہ امتحان ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو کوئی عہدہ دے دیا گیا اس کو تو کھنڈی چھری کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عقیدہ ہی راہ نجات ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان حافظ سعد الرحمن، اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر ارشاد الحسن ابرار صاحب۔ ناظرین اکرام، آج ہم بات کریں گے اس چیز کے بارے میں، اس نعمت کے بارے میں جس کے لیے ہر مسلمان کا دل جو ہے وہ تڑپتا ہے، اور اسی کے لیے انسان دنیا میں ایک مومن جو ہے وہ تگ و دو کرتا ہے۔ حقیقی جو نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسلمان کے لیے تیار کی ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ میری مراد جنت جو ہے اس کی نعمتیں، ان کے بارے میں بات کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب کی طرف چلتے ہیں اور ایک مسلمان کو راحت پہنچانے والی جو گفتگو ہے وہ ڈاکٹر صاحب سے کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تو ڈاکٹر صاحب کی طرف چلیں۔ ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے۔ اللہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ وقت عنایت فرمایا۔ سلامکم اللہ، بارک اللہ فیکم۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے دنیا میں جو بھی انسان کو فرحت پہنچانے والی چیزیں ہیں ان کے اندر ایک خاص جو ہے وہ خوشبو ہوتی ہے، ان کا احساس ہوتا ہے، ان کی فیل ہوتی ہے، تو کیا جنت کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے کہ جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک احساس اور خوشبو رکھی ہے کہ جو ایک مسلمان کو راحت اور فرحت جو ہے وہ محسوس کروائے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی جو مختلف رحمتیں ہیں، مختلف انعامات ہیں اپنے بندوں پر، ان میں سے ایک بہت بڑا انعام جو ہے وہ جنت ہے۔ بے شک۔ پھر جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایسی مثالیں رکھی ہیں یا ایسی چیزیں رکھی ہیں جو ہمیں جنت کی نعمتیں بھی یاد کرواتی ہیں، اور اس طرح ہی کچھ مثالیں بھی ہیں جو ہمیں جہنم کے جو عذاب ہیں وہ بھی یاد دلاتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی انسان گناہوں میں پھنس جاتا ہے، پھر گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر جو مختلف قسم کی آزمائشیں آتی ہیں، تو وہ آزمائشیں اس کو جہنم کا عذاب، اللہ تعالیٰ کی پکڑ جو ہے وہ یاد دلاتی ہیں۔ تو اسی طرح دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں رکھی ہیں جو انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس کے ضمن میں جو اسے انعامات و اکرامات سے اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، تو وہ انعامات و اکرامات انسان کو جنت کی نعمتیں یاد دلاتے ہیں۔ اور جنت تو پھر اس کی مثال دنیا میں دی ہی نہیں جا سکتی حقیقت کے اعتبار سے۔ تو جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی مہمان نوازی جنت میں تیار کر رکھی ہے، ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں ہے، کسی کان نے ان یونیک نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں ہے۔ دیکھنا سننا تو دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولا خطر علی قلب بشر، ان کا خیال بھی کسی بشر کے دل میں نہیں آ سکتا، وہ اتنی یونیک نعمتیں ہیں۔ تو ان نعمتوں میں سے ایک نعمت جو ہے وہ خوشبو ہے۔ جس طرح دنیا میں ہر چیز کی اپنی ایک خوشبو اور مہک ہوتی ہے، تو ایسے ہی جنت وہ جو ایک مومن کی منزل ہے، ایک مسلمان کا جو مقصود تگ و دو کا جو مطلوب ہے وہ جنت ہی ہے۔ تو جنت کی بھی ایک اپنی خوشبو ہے جس کے بارے میں صحیح احادیث ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ رِيحَ الْجَنَّةِ لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، جنت کی جو خوشبو ہے وہ فلاں فلاں مسافت سے بھی انسان حاصل کر سکتا ہے، یعنی کہ اگر بہت دور ہو تو تب بھی جنت کی خوشبو وہ لے سکتا ہے۔
جس طرح دنیا کے اندر اگر کوئی قیمتی ویلیویبل اچھی خوشبو پرفیوم وغیرہ ہو تو اس کی خوشبو گزرنے والے بھی محسوس کر سکتے ہیں کہ یہ لاسٹنگ فلاں، بہت زیادہ ہوتی ہے. ہاں جی، فلاں انسان نے لگائی ہوئی ہے خوشبو، یا وہ ایک دن آپ لگائیں دوسرے دن تیسرے دن بھی آپ فیل کرتے رہتے ہیں. تو جنت کی خوشبو کی تو مثال ہی نہیں دی جا سکتی، وہ اتنی اعلیٰ اور یونیک ہوگی. بے شک. تو جنت کی اپنی ایک خوشبو ہے، جن خوش نصیب لوگوں کو ملے گی یا جن کو ملی تو ان کے زہے نصیب. ڈاکٹر صاحب کوئی ایسی ہستی یا شخصیت بھی ہے جس نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اس خوشبو کو سونگھا ہو، جنت کی جو خوشبو ہے اس کو سونگھا ہو؟ جی بالکل، ایسے خوش نصیب صحابی ہیں جن کے بارے میں نص موجود ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کے چچا انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے، کیونکہ جنگ بدر جو ہے باقاعدہ ایک جنگ یا جو ہے پلاننگ کے تحت وہ نہیں ہوئی تھی، آپ جانتے ہیں. تو جنگ بدر میں وہ شریک نہیں ہو سکے. صحیح. تو اس چیز کا ان کو بڑا نا ایک دکھ اور پچھتاوا تھا کہ کاش میں بھی جنگ بدر میں شریک ہوتا اور بدری صحابہ کرام میں شامل ہو جاتا، جو ایک اعزاز اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے. بے شک. تو بہرحال پھر وہ جنگ احد کا جب موقع آیا نا جی. تو پھر وہ اس میں وہ شامل ہوئے. تو اس میں جب وہ شامل ہوئے، وہ جا رہے تھے جنگ میں، تو راستے میں ان کو ایک صحابی ملے، سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کہنے لگے کہ الجنت ورب النظر، اے سعد میں جنت کو دیکھ رہا ہوں نظر کے رب کی قسم. ان کے والد کا نام نظر تھا، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام. تو پھر وہ کہنے لگے وَإِنِّي لَأَجِدُ رِيحَهَا مِن دُونِ اُحُد، اللہ کی قسم میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں احد کی طرف سے. تو پھر وہ احد کی طرف گئے. تو پھر وہ احد میں انہوں نے جو قتال کیا، جس جواں مردی، جس بہادری کا، استقامت کا، جرت کا انہوں نے مظاہرہ کیا، وہ قابل دید تھا. بلکہ حدیث میں آتا ہے انہوں نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا نا تو اللہ تعالیٰ میری مثال دنیا کو دکھائے گا کہ میں نے کیسے جواں مردی کا مظاہرہ کیا. تو پھر ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگ احد میں موقع دیا. جب مسلمان جو تھے وہ کمی بیشی کی بنا پر وہ جنگ جو ہے مسلمان ہار گئے، تو مسلمان جو تھے وہ دائیں بائیں ہونے لگے. تو اس وقت حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواں مردی کا، جو استقامت کا، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، وہ احادیث کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے، تاریخ کی کتابوں میں. بلکہ یہاں تک موجود ہے کہ ان کے زخم جسم پر اتنے زخم آئے کہ 80 سے زیادہ زخم جو ہیں وہ شمار کیے گئے. اللہ اکبر. مشرکین مکہ نے ان کے جسم کا مسئلہ کر دیا تھا، ہاتھ پاؤں اعضاء وغیرہ کو کاٹ دیا تھا. جواں مردی اور استقامت کے ساتھ وہ کھڑے رہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے رہے. تیر جو تھے دشمن کی تلواریں ان کے جسم کو چھلنی کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود وہ وہاں پر کھڑے رہے. تو پھر حضرت سعد بن معاذ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں یہ بات کہی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو قربانی انس بن نضر نے دی ہے نا، جس جواں مردی و استقامت و جرت بہادری کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے، میں نہیں کر سکا. تو اس حدیث میں، بخاری شریف میں ہی حدیث ہے، تو اس میں انہوں نے کہا انی لاجد ریحھا، میں جنت کی خوشبو پا رہا ہوں. تو اس حدیث کی وضاحت میں، تشریح میں اہل علم کے مختلف اقوال ہیں. امام ابن حجر رحمہ اللہ، امام ابن بطال، امام ابن قیم رحمہ اللہ، دیگر اہل علم کے، وہ کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تربیت یافتہ تھے، قوت ایمان تھا، بہادری تھی، استقامت تھی. ان ساری چیزوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا. انہوں نے حقیقت میں جنت کی خوشبو پا لی. سبحان اللہ. حقیقت میں انہوں نے جنت کی خوشبو پا لی. تو انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی شخصیت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے. یقیناً صحابہ کرام تو سارے مغفور لہم ہیں انشاءاللہ العزیز. ڈاکٹر صاحب کوئی ایسا طریقہ یا کسی خوش نصیب کو یہ ممکن ہے کہ وہ آئندہ جو دنیا ہے صحابہ کرام کے بعد یا آج کے بعد، کہ وہ جنت کی خوشبو جو ہے نا اس میں حاصل کر سکے؟ دیکھیں، کوئی ایسی نص نہیں ہے، کوئی ایسی قرآن مجید کی آیت یا حدیث جو کہتی ہو کہ
فلاں کام کرنے سے تم جنت کی خوشبو پاؤ گے، جی ٹھیک ہے نا، ڈائریکٹ. تو وہ آدمی کام کرے تو وہ کہے میں نے جنت کی خوشبو پا لی، ہم ایسے نہیں کہہ سکتے. دنیا کی بات ہو رہی ہے. جی یا کوئی آدمی نیک عمل کرے اس کی وجہ سے کہے میں نے جنت کی خوشبو پائی ہے، وہ خوشبو اس نے واقعی ہو سکتا ہے فیل کی ہے، لیکن کوئی کہہ نہیں سکتا کہ کنفرم وہ جنت کی خوشبو ہے. کسی عام آدمی کے بارے میں صحابی کے بعد بات کرنا امپوسیبل ہے. اس صحابی کا جو واقعہ ہے وہ بھی حدیث میں موجود ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ذکر کیا گیا اس چیز کا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کیا خاموشی کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقت میں انہوں نے جنت کی خوشبو پائی تھی. لیکن اس کے بعد ہر کوئی آدمی اٹھے کوئی دعویٰ کرنا شروع کر دے، اس میں کوئی شک نہیں اس امت میں صلحاء، شہداء، نیک لوگ، پارسا لوگ موجود ہیں جن کے ورا تقوی یقیناً مثالی اور دیدنی ہوتا ہے، وہ لوگ موجود ہیں. لیکن کوئی کیسے دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے جنت کی خوشبو ہی پائی ہے؟ یا کسی کے بارے میں کوئی کہے قبر سے خوشبو آ رہی ہے تو وہ کہے کہ جی جنت کی خوشبو ہے. یا وہ ہو سکتا ہے بس اوقات اکثر لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں جی میں فلاں جگہ پر گیا، جنت کی خوشبو آ رہی تھی قبر سے، فلاں تھی. بعد میں پتہ چلتا ہے جی وہ ساتھ والی قبر پہ کسی نے اگربتیاں جلائی ہوئی تھیں، کوئی خوشبو جو ہے وہ چھڑک کر چلا گیا تھا یا گلاب پھینک کر چلا گیا تھا. اگر حقیقی طور پر آ بھی رہی ہو تو پھر بھی ہم دعویٰ نہیں کر سکتے. حقیقی طور پہ آ بھی سکتی ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام کسی پر ہو بھی سکتا ہے، لیکن ہم دعویٰ نہیں کر سکتے یا کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا یہ حقیقت میں 100% جنت کی ہی خوشبو ہے. جنت کی خوشبو میں پھر اس بنا پر وہ یہ کہتا پھرے، لوگ اس کو مبارکباد دیتے پھرے کہ تم جنتی ہو، فلاں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ وجہ وہ حدیث مبارکہ جو آپ نے پہلے بیان کی ہے، شروع میں جو حدیث مبارکہ آپ نے بیان کی ہے کہ کوئی خوشبو نہیں پا سکتا، کسی کے دل میں خیال بھی آ سکتا. مطلب یہ ہے کہ ایسی چیزیں ہیں کہ کسی آنکھ نے دیکھی نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا، کسی کان نے سنی نہیں ہے، اور کسی انسان کے دل میں خیال گزرا نہیں. یعنی کہ جنت کی حقیقت کے اعتبار سے ہاں جس کو اللہ تعالیٰ چاہے دکھا دے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی، صحیح. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جہنم بھی دکھائی گئی اور جنت بھی دکھائی گئی. ایسے اللہ تعالیٰ نے یہ انعام کیا حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ ان کو جنت کی خوشبو اللہ تعالیٰ نے دے دی. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. لیکن ہر آدمی اٹھ کر یہ دعویٰ کرے یا کہتا پھرے، یہ ناممکن سی بات ہے. ڈاکٹر صاحب دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو خوشبوئیں ہیں وہ مختلف ان کی حدود ہوتی ہے کہ مختلف فاصلے تک ان کو سونگھا جا سکتا ہے. جتنی مہنگی ہے اس کی زیادہ بھی ہوتی ہے، کئی دن تک بھی آتی ہے. تو جنت کی خوشبو کی کتنی مسافت ہے، یعنی اس کو کتنی دور سے سونگھا جا سکتا ہے؟ دیکھیں یہ بڑا اہم کویسچن ہے. اس کے بارے میں بہت سی احادیث جو ہیں موجود ہیں، اور مختلف احادیث میں مختلف جو ہے مسافات کا ذکر ہے. ایک حدیث میں آتا ہے 40 سال کی مسافت سے بھی جنت کی خوشبو کو سونگھا جا سکتا ہے. اور اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے 70 سال کی مسافت سے بھی جنت کی خوشبو کو سونگھا جا سکتا ہے. اس طرح ایک حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے 100 سال کی مسافت سے بھی سونگھا جا سکتا ہے. پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے 500 سال کی مسافت سے بھی سونگھا جا سکتا ہے. یہ چاروں روایات صحیح ہیں، ایک 40 سال والی اور ایک 70 سال والی، ایک 100 والی اور ایک 500 سال والی. اس طرح ایک حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں 1000 سال کا ذکر ہے. 1000 سال کی مسافت پر ہو انسان تب بھی جنت کی خوشبو کو سونگھ سکتا ہے. لیکن یہ جو حدیث ہے یہ سندن ضعیف ہے. تو پہلی جو 4 حدیث ہیں کسی میں یہ ہوا ہے کہ ایک شخص 40 سال کی مسافت پر ہو، جس طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قتل نفسا معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جو بدبخت کسی ذمی شخص کو قتل کرے گا تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ 40 عامًا، حالانکہ جنت کی خوشبو کو 40 سال کی مسافت سے سونگھا جا سکتا ہے. اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے کسی مسلمان ذمی کو قتل کیا تو وہ جو ہے جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. جنت کی خوشبو جو ہے وہ 70 سال کی مسافت سے بھی جو ہے جنت کی خوشبو کو پایا جا سکتا ہے، سونگھا جا سکتا ہے. اسی طرح حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں 100 سال کا ذکر آتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت میں 500 سال کا ذکر آتا ہے. تو یہ جو مختلف مسافات ذکر ہوئی ہیں، مختلف حدود ذکر ہوئی ہیں،
ان کے بارے میں اہل علم یہ فرماتے ہیں یہ اعمال اور اشخاص کے اعتبار سے ہیں، صحیح، اعمال اور اشخاص کے اعتبار سے۔ اگر کسی کا عمل بہت زیادہ قوی ہے اور مضبوط ہے ایمان کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، تو وہ دور سے بھی جنت کی خوشبو کو پا لے گا، یا اس کی جنت کا جو حصہ ہے اس کی خوشبو اتنی تیز ہوگی، اتنی تیز ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو جنت کی خوشبو ہے نا، یا جو خوشبو ہے اس کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ارواح انسان کی روح اور وجدان محسوس کرتا ہے، کیفیت انسان پر ایک طاری ہوتی ہے، اور ایک خوشبو وہ ہے جو انسان کے حواس خمسہ سے ہے، جیسے قوت سماعت، قوت بصارت ہے، ایسے ہی قوت شامہ ہے، سونگھنے کی قوت، بدن انسان کا جو ہے وہ ایک خوشبو محسوس کرتا ہے۔ بے شک، تو ہو سکتا ہے حضرت انس بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں قسم کی خوشبو محسوس کی ہو، ایک ان کی روح کو بھی خوشبو آئی ہو ان کے قوت ایمان کی وجہ سے، بہادری اور استقامت کی وجہ سے، اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی جو قوت شامہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ انعام دیا ہو۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ کی کتاب ہے ہادی الارواح الی بلاد الافراح، اس میں انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب جیسا آپ نے ذکر کیا کہ صحابہ کرام کے بعد جن کے بارے میں نصاً آ گیا کہ انہوں نے جنت کی خوشبو جو ہے وہ پا لی، اس کے بعد دعویٰ نہیں کیا جا سکتا کہ دنیا میں کسی کو جو ہے جنت کی خوشبو ملے یا اس نے سونگھی ہو، تو یہ تو بات ہے دنیا کی۔ اگر قیامت کے دن کی بات کی جائے تو کیا ایسے بھی کچھ بد نصیب لوگ موجود ہیں کہ جو کل قیامت کے دن بھی جو جنت کی خوشبو ہے اس کو حاصل نہیں کر سکیں جی ہاں، کہ جن کے بارے میں قرآن مجید یا حدیث مبارکہ سے نصاً جو ہے وہ دلیل موجود جی بالکل، ایسے کچھ بدبخت، کچھ بد نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے وہ شمار ایسے بد نصیب لوگوں میں نہ کرے۔ وہ تقریباً 10 کے قریب ایسے لوگ ہیں جو جنت کی خوشبو نہیں پا سکیں گے، حالانکہ جنت کی خوشبو جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا 40 سال، 70 سال، 100 سال، بلکہ 500 سال کی مسافت سے بھی سونگھی جا سکتی ہے۔ تو وہ جو بد نصیب یا بدبخت کہہ لیں، مسکین کہہ لیں، یا قسمت کے مارے کہہ لیں، جن کو جنت کی خوشبو سے محروم رکھا جائے گا، وہ صاف ظاہر ہے ان کے اعمال ہیں، کچھ اخلاقی برائیاں ہیں جو ان کے اندر پائی جائیں گی جن کی وجہ سے ان کو جنت سے محروم رکھا جائے گا۔ سب سے پہلا شخص جو کسی ذمی کو قتل کرتا ہے، ذمی سے مراد کسی ایسے شخص کو جو نان مسلم ہے، وہ کسی مسلم ملک میں رہ رہا ہے، مسلم حکومت ریاست نے اس کو امان دی ہوئی ہے، وہ اس امان کو توڑ دیتا ہے، تو کسی نان مسلم کو قتل کرتا ہے تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ جس طرح کی حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من قتل نفسا معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ، جس نے کسی ایسے شخص کو جو ذمی ہے، جس کا عہد مسلمانوں کے ذمے ہے، اس کو قتل کیا تو وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکے گا۔ اب وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا، اس کے مختلف معانی اہل علم نے ذکر کیے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر وہ اس کام کو حلال سمجھتا تھا اپنے لیے، وہ کہتا ہے جی مسلم کا تو ٹھیک ہے لیکن نان مسلم کی کوئی حفاظت ہمارے ذمہ نہیں ہے، بے شک اسلامی ریاست نے اس کو امان دی ہو، اس کو حفاظت، اس کی سیکورٹی کا ذمہ لیا ہو، لیکن یہ منکر ہے، یہ مانتا ہی نہیں، تو گویا کہ پھر یہ کافر ہو جائے گا، تو کافر کو جنت کی خوشبو نہیں پا سکتے، ٹھیک ہے نا۔ تو یا یہ ہے کہ اس کا گناہ اتنا بڑا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اس نعمت سے محروم ہو جائے گا، یعنی کہ اگر جنت میں جائے گا بھی تو خوشبو سے محروم ہو جائے گا۔ یہ بھی وہ جس طرح ایسے ہی ہے جیسے انسان کو زکام ہو یا کوئی بیماری ہو تو وہ خود بھی خوشبو استعمال کرے یا کوئی دوسرا استعمال کرے تو وہ اس نعمت سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا، تو ایسے ہی یہ شخص بھی اس نعمت سے لطف اندوز نہیں ہو سکے گا۔ اس طرح ایک وہ شخص جس کے بارے میں آتا ہے جو اپنی نسبت، اپنا نسب نامہ اپنے والد کی بجائے کسی اور شخص کی طرف کرتا ہے، یعنی کہ اپنی ولدیت کو چینج کر لیتا ہے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے یہ اس کو عذاب دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک پنشمنٹ اور سزا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا۔ وہ کسی بھی صورت میں ولدیت چینج کرے، وہ ولدیت چینج کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جانتے بوجھتے اپنی شناخت کو چھپانے کے لیے
دھوکہ دینے کے لیے یا کسی دنیا کے لالچ اور غرض کے لیے یا اپنی کاسٹ چینج کرنے کے لیے اس طرح کا کوئی کام ہو، اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے کوئی جہاد میں، جنگ میں یا کسی دشمن سے بچنے کے لیے کرتا ہے، یا اگر کسی کو معلوم ہی نہیں ہے، نہیں معلوم نہیں، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے نا، لیکن یہ اگر کسی کو دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، یا اپنے باپ کو نعوذ باللہ غلط سمجھتا تھا، فلاں تھا، اس طرح کی وجہ سے وہ کرتا ہے تو پھر وہ مجرم ہے۔ لیکن اگر وہ مظلوم ہے یا وہ کسی دشمن کے علاقے میں ہے تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر اس نے عارضی طور پر نہ چاہتے ہوئے مجبوراً اپنی ولدیت کو کچھ وقت کے لیے چینج کیا تو اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے۔ الضرورات تبیح المحظورات، جو ضرورت ہوتی ہے وہ محظور چیز کو عارضی طور پر جائز قرار دیتی ہے، جس طرح کہ بوقت ضرورت خنزیر کا گوشت بھی کھایا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے۔ کوئی ایسی سچویشن ہو تو ٹھیک ہے، ادروائز اگر وہ کسی دنیا کے مقصد کے لیے یا کسی کو دھوکہ دینے کے لیے، فراڈ کرتے ہوئے کسی کا مال ہتھیانے کے لیے یا دنیا کا کوئی منصب حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے، یہ پھر وہ مجرم ہے، پھر یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جو ہے خوشبو جنت کی، اس سے وہ محروم ہو جائے گا۔ اسی طرح ایسا حاکم بدبخت جو اپنی رعایا اور عوام کی اصلاح نہیں کرتا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ حاکم جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان عوام کی حکومت عطا کی تو پھر یہ ان کی جو مسئلہ تھی دین اور دنیا کی، جو ان کے لوازمات تھے وہ پورا نہیں کرتا، جو ان کی ضروریات زندگی تھی ان کو پورا نہیں کرتا بلکہ خیانت کرتا ہے، جو اس کی رسپانسبلٹیز تھی، جو اس کی ذمہ داریاں اور فرائض تھے ان کو پورا نہیں کرتا تو یہ بھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکتا۔ یہ حکومت، یہ مناصب، یہ عہدے، یہ شرف نہیں ہے بلکہ یہ امتحان ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس کو کوئی عہدہ دے دیا گیا اس کو تو کھنڈی چھری کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ مت سمجھے کہ میرے ایک کیک کا ٹکڑا دے دیا گیا، میں جس طرح چاہوں آسانی سے کھا لوں، نہیں، بلکہ وہ تو ایک ہڈی ہے، اس کو پھینکنا بھی مشکل ہے اور نگلنا بھی مشکل ہے۔ اس طرح ایک وہ بدبخت عورت، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ای امرأۃ سألت زوجہا الطلاق من غیر عذر، وہ عورت جو اپنے خامن سے خلا مانگتی ہے، طلاق مانگتی ہے، کہتی ہے مجھے ڈیورس دے دو بغیر کسی شرعی عذر کے، تو وہ عورت بھی جنت کی خوشبو نہیں پا سکتی۔ ہاں اگر اس کا خامن جو ہے وہ بد کردار ہے، بد چلن ہے، اس پہ ظلم و ستم کرتا ہے تو وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے، خلا لے سکتی ہے، لیکن بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی کے سبب کے، معقول ریزن اور وجہ کے اگر کوئی عورت طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گی۔ اور بھی تقریباً 10 اقسام کے لوگ ہیں جو جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حال پر ہیں فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمیں ایسے برے لوگوں سے اور برے اعمال سے بچا کے رکھے۔ آمین آمین۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے نہایت عمدہ جو ہے وہ گفتگو فرمائی، ایسی گفتگو جو ایک مسلمان کے دل میں جو ہے فرت پیدا کرتی ہے، اس کا دل جو ہے وہ نیکیوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی طرف اس کا ذوق شوق بڑھتا ہے۔ آپ کو بہت شکریہ، آپ نے وقت عنایت فرمایا۔ بارک اللہ فیکم۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ ہم نے جنت کی جو خوشبو ہے، صرف خوشبو جو کسی چیز بھی ہوتی ہے وہ ایک اس کی طرف بڑھنے کا ایک شوق اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے، حقیقی جو منزل ہوتی ہے وہ اس کے بعد اس چیز کو حاصل کر لینا ہوتی ہے۔ تو جنت کی جو خوشبو ہے وہ کس قدر عالی شان ہے اور کس قدر وہ جو ہے وہ دور سے آ جانے والی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما رہے جو جنت کی خوشبو جو ہے وہ کئی سالوں کی مسافت سے جو ہے وہ اس کو حاصل کرنے، نہ کہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرمائے جو جنت کی خوشبو کبھی نہیں پا سکیں گے۔ آج کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔